بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. یہ دنیا ناپائیدار قیام گاہ ہے. کسی کو اس دنیا میں مستقل رہنا نہیں ہے. نہ کوئی پہلے رہا ہے نہ کوئی آئندہ رہے گا. جب تک اللہ تعالی کو یہ سلسلہ قائم رکھنا ہے تب تک اللہ تعالیٰ قائم رکھیں گے. کسی کے رہنے نہ رہنے سے کائنات کے سلسلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے محفل کی. بلکہ دن بدن دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، مزین مزخرف اور خوبصورت ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے ایسی سڑکیں نہیں تھیں، پہلے ایسی سواریاں نہیں تھیں، پہلے ایسی عمارتیں نہیں تھیں، پہلے اتنی شاندار یہ دنیا نہیں تھی. یہ تو دن بدن سنورتی جا رہی ہے، سنواری جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم سمجھنے کے لیے ایک مثال بنا سکتے ہیں کہ آپ دو متوازی لکیریں کھینچ دیجئے بورڈ کے اوپر، برابر برابر دو لکیریں کھینچ دیجئے. ایک لکیر کے اوپر ایک نقطہ بنائیے اور اس پر لکھیے دین، اور ایک لکیر کے نیچے ایک نقطہ بنائیے اس پر لکھیے دنیا، اور دنیا کا رخ اوپر کی طرف کیجیے اور دین کا رخ نیچے کی طرف کیجیے. یہ دنیا کی ترقی ہوتے 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 جب اس لکیر کے آخری کنارے پر پہنچے گی تو دین اسی مدت میں
تنزل پذیر ہوتے 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 اس لکیر کے نیچے کے کنارے پر آئے گا. جب دنیا ترقی کی آخری حد پر پہنچے گی اس دن دین تنزل کی آخری حد پر پہنچے گا. دنیا کے ختم ہونے کے دو اسباب ہوں گے. ایک یہ کہ اس دنیا کو جتنا سنوارنا اللہ کو مقصود ہے وہ آخری حد پر پہنچ جائے، اور بندوں میں دین کا زوال جتنا برداشت کرنا اللہ کو مقصود ہے وہ اپنی آخری حد پر پہنچ جائے. تو جب دین زوال کی آخری حد پر آئے گا اور دنیا ترقی کی آخری حد پر آئے گی، وہ ایک ہی دن ہوگا، کیونکہ دونوں کی مسافت ایک ہے، سفر کا انداز ایک ہے. جیسے جیسے دین زوال پذیر ہوگا دنیا ترقی پذیر ہوگی، اور جیسے جیسے دنیا اوپر بڑھے گی دین نیچے اترے گا، اور دونوں کی مسافت ایک ہی ہے، دونوں کا سفر ایک ہی ہے. تو جب یہ ترقی کے نقطۂ عروج پر پہنچے گا تو دین تنزل کے نقطۂ زوال پر پہنچے گا، اور جب دین بھی ختم ہو گیا اور دنیا بھی پوری ترقی کر گئی تو پھر اس کے باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. لہذا اس دن کو اللہ تعالیٰ یوم القیامہ بنا دیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا. بس تو دین دن بدن نیچے اترے گا دنیا جتنی جتنی آگے بڑھے گی. ہم دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے دنیا ترقی کر رہی ہے، بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. صبح دنیا کی جو حالت ہے شام کو وہ حالت نہیں. اتنی ایجادات، اتنی ترقیاں، اتنی مصنوعات، اتنی راحتیں، اتنے آرام کہ زیادہ نہیں چند برس پہلے کے لوگ جس چیز کو مان بھی نہیں سکتے تھے آج وہ سب ہم حقیقت میں دیکھ رہے ہیں، برت رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں. جس کو چند برس پہلے لوگ مان بھی نہیں سکتے تھے، کیا یہ پاسبل ہے، ہو سکتا، ارے کیسے ہو سکتا ہے، کیا باتیں کر رہے ہو، دماغ تو خراب نہیں تمہارا. جس بات کے بارے میں پچھلے لوگ یہ کہتے تھے وہ بات تو آج ہمارے سامنے کھیل ہو کر اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے آگے کوئی صورتحال سامنے آنے والی ہے. نہایت سرعت کے ساتھ دنیا ترقی کر رہی ہے. جب ظاہر ہے کہ دنیا کی ترقی کی رفتار اتنی تیز ہوگی تو اس کے مقابلے میں، اس کے محاذات میں دین کے تنزل کی رفتار بھی اتنی تیز ہو جائے گی. اسی لیے دن بدن دین میں زوال پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، دن بدن زوال پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب دین کو اتنی تیزی سے نیچے گرنا ہی ہے تو ہم آپ مل کے اس کو کیا اونچا کر سکتے؟ وہ تو گرنا ہی ہے، تو وہ تو اپنی سطح سے نیچے آتا ہی رہے گا، آتا ہی رہے گا. اس کا جواب ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں. یہ سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا اور آپ نے اس کا جواب 1400 سال پہلے دے دیا تھا. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب کہ کیا انجام ہوگا. تمہیں ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، تم سیدھے سیدھے چلتے رہو اور خداوند تعالی کا تقرب حاصل کرتے رہو. جتنا تم کو حکم ہے تم وہ کرو. ہوگا تو وہی جو اللہ نے بتا دیا ہے، ہوگا تو وہی جس کی میں پیشین گوئی کر رہا ہوں سچی زبان سے، جو بال کے برابر منحرف نہیں ہوگی. ایسے ہی ہوگا جیسے میں کہہ رہا ہوں. لیکن تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ مضبوط سے مضبوط دین پر جمے رہنے کی فکر کرو. سددو، ٹھیک ٹھیک چلو، بالکل سنت کے مطابق چلو، بالکل تقوی کے اعلیٰ معیار کے اوپر چلو. وقاربو، اور اللہ کا تقرب حاصل کرتے رہو، اور وہ جو ہونا ہے دنیا میں وہ ہوتا رہے گا. تمہیں اس سے کیا مطلب؟ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دیتے کہ بھئی جب ایسے حالات ہو جائیں تو بس اب تم دین کی فکر ہی چھوڑ دو، تمہاری فکر کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو یہ نہیں فرمایا آپ نے.
فکر کرو اور فکر بڑھا دو. یہ خبریں تمہیں اس لیے نہیں دی جا رہی ہیں کہ تم ہمت ہار کے اور بزدل بن کے بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ خبریں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی رہے گی وہ تمہیں نظر آتی رہے گی، اور دین کا زوال سب آنکھوں کو نہیں نظر آئے گا. دین اسی حساب سے زوال پذیر ہوتا رہے گا. لیکن تم اگر دین کے زوال سے اپنے کو بچانا چاہتے ہو تو یہ جو دنیا ترقی کرے گی اور جس رفتار سے کرے گی اتنی ہمت میں طاقت تم کو پیدا کرنا پڑے گا، اتنی زیادہ ضرورت پڑے گی ایمان کو مضبوط کرنے کی، اتنی زیادہ ضرورت پڑے گی یقین کو بنانے کی، اتنی زیادہ ضرورت پڑے گی حالات کا مقابلہ کرنے اور اس سے ٹکرانے کی، اتنی زیادہ ضرورت پڑے گی. تو حالات کی خبر ہم نے اس لیے نہیں دی ہے کہ تم بزدل ہو جاؤ یا ہمت ہار کے بیٹھ جاؤ، بلکہ حالات کی خبر ہم نے اس لیے دی ہے کہ ایسے زمانے میں تم اپنی قوت ارادے کو مضبوط کرو، تم حالات کے مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرو. تم صحیح چلو سددو، تم صحیح چلو بس. تو اسی غرض کو لے کر، اسی ضرورت کی وجہ سے یہ سب کہنے سننے کے دنیا میں انتظامات کیے گئے ہیں. یہ اہل اللہ علماء جو پروگرام کرتے ہیں یا ترتیب بتاتے ہیں، جو نظام بناتے ہیں، تو ان سب کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سددو کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. ہم تو اپنا کام کرتے رہیں، حق تعالی شانہ کو جو کرنا ہے حق تعالی کریں گے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل اور اس کا اپنا طریق، وہ تو مالک و مختار ہے، وہ کرے گا، اپنے حساب سے کرے گا. ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے اس سے؟ اللہ کے کام سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے کوئی کمپنی ہو اور وہ کمپنی لاس میں جا رہی ہو اور اس کا دیوالیہ نکل جانے والا ہو، تو اس میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، یا جو مینیجر ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ بھئی کمپنی اپنی لاس میں جا رہی ہے. ایک دن تو کچھ تو اونر اعلان کر دے گا. تو اس کے باوجود بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی یہ کرتا ہے، ورکرز کیا کرتے ہیں، ملازمین، بھائی جب تک چل رہی چلنے دو، اپنی تنخواہ مل رہی ہے، اپنے کو کیا مشکل ہے، اپنا کام کرتے رہو. وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور جس وقت اس کے اونر کو جو حکم کرنا ہوتا ہے وہ حکم کر دیتا ہے. آج تالا ڈال دو بھائی، آج ختم، قصہ بند، آج سے نہیں چلے گی کمپنی. تو وہ مالک کا کام ہے، اپنا کام دوڑیے. اپنا کام یہ ہے بھائی جب تک تنخواہ دینے کا وعدہ ہے تب تک کام کرتے رہو، اور ٹھیک کرو، صحیح کرو، اپنی کوشش میں کمی مت کرو. اسی طریقے سے اس کائنات کی کمپنی کا دیوالیہ نکل رہا ہے، اور ایک دن تو نکل جائے گا اور اس کا مالک اعلان کر دے گا آج تو قصہ ختم، برخاست کمپنی. لیکن اس وقت تک ہم کو ہمارے نبی نے فرمایا ہے جب تمہارا مالک تم کو تنخواہ دے رہا ہے، تمہارا ثواب کا وعدہ کر رہا ہے، تمہاری کامیابی کا ذمہ داری لے رہا ہے، ضمانت لے رہا ہے، تو تم کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ سددو اقاربو، تم کام کرتے رہو اور مالک کو خوش کرتے رہو، تم اپنا کام کرو. تو اس لیے ہمیں اپنے کام میں لگے رہنا ہے، چاہے دنیا کا جو بننا ہے وہ بنے گا، لیکن ہم کو اپنے کام میں لگے رہنا ہے. جتنی تیزی کے ساتھ ہماری دنیا کی حالت سدھرتی جائے گی، رکھ رکھاؤ، رہن سہن، بود و باش، اسباب زندگی، حالات جتنے اچھے سے اچھے بنتے چلے جائیں گے، اسی کو دیکھ کر ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کتنی فکر کی ضرورت ہے.
تو دنیا کی جتنی ترقی کر رہی ہے اتنی زیادہ ایمان کے فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کی ہر ترقی ہمارے دین پر قدغن ہے، دنیا کی ہر ترقی ہمارے دین کو نقصان پہنچانے اور اس کو ایک درجہ نیچے گرانے والی ہے۔ اس لیے اس ترقی سے تم کو کوئی فائدہ ہے تو تم عارضی فائدہ اس سے اٹھا لو، لیکن اس کو پیمانہ بناؤ کہ یہ جتنی ترقی کر رہی ہے مجھے اتنی زیادہ دین کی فکر کرنی، اتنے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی راحتیں لذتیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے انسان اپنے دین سے بھی غافل ہوتا اور ہاتھ دھوتا چلا جاتا ہے، دین سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر عیش، ہر راحت، ہر سکون، ہر خواہش کا پورا ہونا اللہ کی بغاوت کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا جا رہا ہے۔ مصیبت تھی، رونا دھونا تھا، دعائیں تھیں، نمازیں تھیں، سب تھیں۔ مصیبتیں دور ہوتی جا رہی ہیں تو رونا دھونا بھی ختم، دعائیں بھی ختم، نمازیں بھی ختم، اور پھر وقت پہ کھانا مل رہا ہے اور خوب مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، جیب میں پیسہ ہے، گاڑی میں پٹرول ہے، اور دنیا میں عیش و عشرت کے اسباب ہیں، تو آدمی پہلے فرض نمازیں، پہلے نفلیں چھوڑ دیا، پھر سنت مؤکدہ بھی چھوڑ دیا، فرض پڑھ لینے پر اکتفا کرنے لگا، پھر اور مزے آگے، پیسہ بڑھ گیا، فرض نمازوں کو بھی چھوڑ دیا، اور اللہ نے دولت عطا فرما دی اور خوب مزے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد تو جمعے کے دن بھی یاد نہیں رہا کہ آج جمعہ تھا اور جمعے کی نماز پڑھنے جانا تھا۔ اور یہ سب کچھ آنکھوں کو نظر آ رہا ہے، سب کچھ آنکھوں کو نظر آ رہا ہے۔ دولت کی فراوانی، عیش و عشرت کے اسباب کے بڑھ جانے نے ہمیں اپنے اللہ سے دور کر دیا، اپنے مالک سے غافل کر دیا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، واللہ لا اخشى علیکم الفقر بعدی، ابھی میرے دور میں تو تم لوگ بہت فقر اور تنگی میں ہو۔ صحابہ تنگی کی زندگی گزارتے تھے، بہت تنگی کی زندگی صحابہ کرام نے گزاری۔ وہ نبی کے سامنے تھا، سب دیکھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی تنگیاں صحابہ پر آئیں، اور کیسی بالکل بے تکلف اور سادہ زندگی انہوں نے گزاری۔ اس میں خواہشات نہیں تھیں، اس میں خواہشات کی گنجائش ہی نہیں تھی، اس میں راحتیں نہیں تھیں، اس میں ڈیکوریشن اور دکھاوا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا ان کی زندگی میں۔ بس بیچارے ضرورت پوری ہو جائے یہی بہت بڑی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ازواج مطہرات نے خبر دی ہے کہ پورا مہینہ نکل جاتا تھا، دوسرا مہینہ بھی گزر جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اس لیے نہیں آتی تھی کہ چولہا نہیں تھا، لکڑیاں نہیں تھیں، نہیں، چولہا تو تھا، لکڑیاں بھی تھیں، جلانے کی نوبت اس لیے نہیں آتی تھی کہ پکانے کے قابل کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ تیسرا چاند بھی نظر آ گیا۔ جھوٹ نہیں بول سکتی ازواج مطہرات، جھوٹ نہیں بول سکتی، مبالغہ نہیں کر سکتی ازواج مطہرات، جن کے دیانت اور دین کی آسمان سے سند اتری ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تین چاند گزر گئے، رسول اللہ کے گھروں میں چولہا نہیں جلا، چولہا نہیں جلا۔ کیوں نہیں جلا؟ تو پکانے کے قابل کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ روٹی، گیہوں، آٹا ہوتا تو چولہا جلاتے، روٹی بناتے، گوشت ہوتا تو چولہا جلاتے، سالن پکاتے، پکانے کے قابل کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو پھر کیسے جیتے تھے؟ کَإِلَّا الْأَسْوَدَيْنِ، دو کالی چیزیں میسر آ جاتی تھی۔ دو کالی چیزیں کون سی؟ ایک پانی، ایک کھجور۔ کھجور کالا ہوتا ہی ہے، اب پانی کو بھی
وہ جب بڑی مقدار میں ہوتا ہے تو کالا سا دکھائی دیتا ہے. عرب اس کا رنگ بھی کالا ہی کہتے ہیں. یا یہ کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کا رنگ بتایا جاتا ہے اور اسی سے مثنیٰ بنا دیا جاتا ہے, تثنیہ بنا دیا جاتا ہے. الا الاسودین, بس دو چیزیں ہمارے گھر میں تھیں, ایک پانی, ایک کھجور, لیکن پکانے کے قابل کوئی چیز تو نہیں. ایک چاند گزر گیا, دوسرا گزر گیا, تیسرا. 3 چاند گزرنے کا مطلب 3 دن نہیں, 3 ہلال, 3 مہینوں کے چاند گزر گئے اور کچھ بھی نہیں تھا. اور قسم کھا کر کہا ازواج مطہرات نے, پوری زندگی میں کان کھول کے سنے ہماری بہنیں, ہمارے نوجوان, ہمارے بڑے, سب جو آج ہمارے دین سے دوری کا سبب ہماری دنیا ہے, کان کھول کے سنے, غور سے سنے. ازواج مطہرات قسم کے ساتھ, حلف کے ساتھ خبر دے رہی ہیں امت کو, قیامت تک کے مسلمانوں کو خبر دے رہی ہیں. پوری زندگی, برس 2 برس کی بات نہیں کہہ رہی, پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح گزر گئی کہ آپ نے کسی دن 2 وقت جو کی روٹی پیٹ بھر نہیں کھائی. پوری زندگی, دن 2 دن کی بات نہیں ہے. ہمارے تنگی کے اگر کڑکی کا مہینے کے جو 4 دن آخری کے ذرا کچھ تنگی ہو جائے, ہاتھ میں پیسہ نہیں اور کچھ سودا سلف کم ہو جائے تو ہماری بہنوں, ہماری بچیوں کے زبان پہ شکایت آ جاتی. پوری زندگی کی بات کہی جا رہی ہے, پوری زندگی کی بات. 63 سال اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. ازواج مطہرات کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو خبر دے رہے ہیں تو علل ٹپ اندازے سے نہیں, صدق ان کی شان تھی. کیا ہماری زندگی میں بھی ایسا کوئی دن آتا ہے کہ ہمیں 2 وقت بھی روٹی نہیں ملتی؟ کبھی کبھار کسی کو کوئی مشکل مصیبت پیش آ جائے تو الگ بات ہے, لیکن اکثریت کی بات ہے. کم از کم ہم جو مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنی معاشی حالت پر نظر ڈالیں اور ہم سوچیں کیا ایسا کوئی دن آ سکتا ہے ہمارے اپنے حالات, اپنے معاشی حالات کی روشنی میں کہ 2 وقت بھی ہم کو روٹی نہیں مل سکتی. جس روٹی کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں, وہ جو کی روٹی ہمارے کھانے تو صحابہ کرام نے سوچے بھی نہیں ہوں گے, وہ کھانے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. کیوں نکل گئے؟ تو دسترخوان پہ 2 سالن نظر آئی اور 2 سالن دیکھتے ہی آنکھ ڈبڈبا گئی اور قطرے ٹپکنے لگے. یا اللہ, کیا تو ہم سے پچھلے لوگوں کو جو ہم سے اچھے تھے آخرت میں دینے کا ارادہ فرمایا ہے اور ہم کو ہماری نالائقی کی وجہ سے دنیا ہی میں دے کے فارغ ہو جانا چاہتا ہے؟ کیوں ہمارے دسترخوان پہ 2 سالن ہے اور رسول اللہ کے دسترخوان پر 1 بھی نہیں ہوتا تھا؟ تو یہ سوچ کے ڈر جاتے تھے, کانپ جاتے تھے. آج ہمارے ساتھ دسترخوان پر 3 سالن بھی ہوں تو یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, لوگوں کو دیکھو کتنا اچھا کھا رہے ہیں, کیسا زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے گھر میں یہ کیا اجاڑ, روزانہ یہی رہتا ہے, روز دال پکتی, روز یہ ہوتا. ہمارا یہ حال ہے. اور ان کی آنکھ میں 2 سالن سے آنسو آ گئے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں دنیا میں دیا جا رہا ہے, کیا اللہ ہمیں آخرت میں نہ دینے کا ارادہ فرما رہا ہے؟ یہ ڈرتے تھے. آج سارے انسان اس دنیا کی ہوس کے لیے جی رہے ہیں. جس کا دکھڑا سنو تو یہ ہے کہ یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے. کہاں کمی ہے بھائی؟ پیسے میں کمی ہے, کھانے میں کمی ہے, کپڑوں میں کمی ہے, مکان میں کمی ہے, اور عیش میں کمی ہے, عشرت میں کمی ہے, عزت میں کمی ہے, شہرت میں کمی ہے,
بس دکھڑے یہی ہیں. کوئی تو ایسا ہو جس کا رونا یہ ہو کہ نمازوں میں کمی ہے، روزوں میں کمی ہے، خیرات میں کمی ہے، تلاوت میں کمی ہے، ذکر اللہ میں کمی ہے. میرا رونا یہ ہے کہ میں درود شریف میں کمی ہے، اور میرا رونا یہ ہے کہ اخلاق میں کمی ہے. اس کا کوئی رونے والا نہیں، اس کا کوئی رونے والا نہیں. سب کا رونا یہ ہے، یہ دنیا 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 دنیا. رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. دنیا سے راضی ہو گئے، اس کے ملنے سے مطمئن، اس کے کم ہونے سے بے چین، اس کے بڑھنے سے خوش، اس کے گھٹنے سے غمگین. بس دنیا ہے ہمارا معبود اور دنیا ہے ہمارا مقصود، اسی کے لیے جی رہے، اور اسی سے اچھائی اور برائی، خوشی اور غمی جڑی ہوئی ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون. اور ان بندوں کا حال یہ ہے کہ ہماری باتوں سے بے خبر ہیں، ہمارے احکام سے غافل ہیں. کیسے یہ زندگی ہماری گزرے گی؟ کیا یہ زندگی ہمارے رب کی پسندیدہ زندگی ہے؟ پسندیدہ زندگی تو گزارنے والے گزار گئے، جن کی راتیں مصلوں پر گزر جاتی تھیں اور جن کا دن اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے وقف ہوتا تھا. لیکن یہ ہماری زندگی ہے، دن بھر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے اور رات ہوئی تو مردوں کی طرح سوتے رہے. یوں ہمارا حال ہو گیا. تو بھئی یہ تو نہیں ہے ایک مومن کی زندگی. آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ سب سے کامل ایمان کس کا ہے اس امت میں؟ سب سے کامل ایمان صحابہ کرام کا ہے. سب سے مثالی زندگی کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی ہے. کس کے دن اور کس کی راتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں؟ صحابہ کرام کی ہے. بس اب وہ پڑھتے جاؤ صحابہ اور صحابیات کے حالات. جب یہ طے ہے تو ہم اسوہ کس کو بنائیں گے؟ جو کامل فرد ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہمارے لیے اسوہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم براہ راست اسوہ مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے کہ ان کا مقام بلند سے بلند تر ہے. اس لیے ان کے اور ہمارے بیچ میں صحابہ کرام کو واسطہ اور وسیلہ بنایا گیا ہے. توابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ اختیار کرو. یعنی صحابہ کرام کو دیکھو، ان کی صبح کیسی، ان کی شام کیسی، ان کا دین کیسا، ان کی دنیا کیسی، اس کو دیکھو. آپ مرفہ الحال، عافیت کی، راحت کی، آرام کی، خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، منع نہیں ہے، مگر دیکھو اس صحابی کو جس نے خوشحال زندگی گزاری. صحابہ میں خوشحال لوگ بھی تھے، ان کو دیکھو اور ان کو اسوہ بنا لو اور ویسے خوشحال بنو. اگر ہماری خوشحالی صحابہ کے خوشحال لوگوں کے جیسی نہیں ہوگی تو یہ خوشحالی ہلاکت ہے، یہ ہماری کامیابی کا سبب نہیں ہو سکتی. کیونکہ خوشحالی کا بھی تو کوئی معیار ہوگا نا. ورنہ ہم خوشحال بننے کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو لوگ قیامت کے دن حساب کے قائل نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہ موت سے پہلے کی زندگی ہے، اس زندگی کو انہوں نے مقصود بنایا، مطلوب بنایا، اور اس کی خوشحالی کو انہوں نے اپنے لیے پسند کر لیا. اور اگر ہم نے بھی ایسا کر لیا تو ہم مسلمان کیسے کہلائیں گے؟ ہم کو خوشحالی چاہیے تو خوشحالی اختیار کرو، لیکن صحابہ والی خوشحالی ہی دیکھنی پڑے گی کہ صحابہ میں جو خوشحال تھے انہوں نے کیسی اچھی زندگی گزاری. یعنی ان کا بزنس بہت بڑا تھا، آمدنی بہت زیادہ تھی، کاروبار مضبوط تھا، گھر میں پیسے کی فراوانی تھی. بعض صحابہ کے 2 منزلہ گھر بھی، 2 منزلہ گھر. یعنی آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی باقیات مدینہ منورہ میں موجود ہے.
میں نے خود دیکھا کہ اس گھر کی دیواریں جو بچی ہوئی ہیں اس پر چونا بھی کیا ہوا ہے، یعنی پلاسٹنگ جس کو کہتے ہیں. گھر بنایا، اچھا سے اچھا گھر بنایا، اور وہ 2 منزلہ مکان تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایسے ہی بعض اور اصحاب کا بھی تھا. خود وہ گھر جس میں اللہ کے نبی ہجرت کے بعد پہلے دن اترے تھے، حدیث کی تمام کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو ایوب انصاری سے فرمایا دیکھو تم لوگ اوپر رہ جاؤ، میں نیچے رہ جاتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے آپ کے اوپر رہ جائیں، آپ اوپر رہیے ہم نیچے رہیں گے. ظاہری ادب کی بات تھی اور امتی کا ذہن یہاں تک گیا، لیکن نبی کا ذہن اس سے آگے کام کرتا ہے. نبی نے فرمایا کہ نہیں بھائی تم اوپر رہو، میں نیچے ہی رہوں گا، اس لیے کہ مجھ سے ملنے کے لیے لوگوں کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے تو لوگوں کو اوپر چڑھنے اترنے میں زحمت ہوگی، اس لیے میں نیچے رہ جاتا ہوں اور تم اوپر رہ جاؤ آرام سے. تم کو کیا ہے، تم میاں بیوی رہ جاؤ اوپر. وہ لوگ اوپر رہتے تھے، وہی کھانا بنا کے نیچے بھیجتے تھے. جب تک نبی نے اپنے گھر والوں کو ابھی بلایا نہیں تھا مکہ مکرمہ سے، تو وہی کھانا بنا کے بھیجتے تھے اور آپ کھانا کھانے کے بعد باقی واپس اوپر بھیج دیتے تھے. واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا مکان ڈبل منزلہ تھا، اوپر نیچے تھا. تو 2 منزلہ مکان بنانے کا بھی رواج تھا، اصحاب کرام نے بھی بنایا تھا، لیکن اس سے بھی ان کے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو دیکھنا یہ ہے کہ غریب سے غریب تنگ معاش صورتحال چل رہی ہو تو انتہائی غریب صحابہ کرام کو اسوہ بنانا ہے. متوسط زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ہم میں سے اکثر ایک متوسط زندگی گزارتے ہیں، نہ تکلیف ہے اور نہ بہت زیادہ عیش ہے. الحمدللہ عافیت و سہولت سے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، راحت بھی ہے آرام بھی ہے، لیکن بہت زیادہ عیش و عشرت کی گنجائش نہیں، اس کو متوسط کہتے ہیں. اور بہت پیسے والے لوگ ہیں جو چاہے خرید لیتے ہیں، جو چاہے کھا لیتے ہیں، جو چاہے بنا لیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ جما لیتے ہیں، تو ان کو متمول کہتے ہیں. تو ایک ہوا غریب طبقہ اور ایک ہوا متوسط طبقہ اور ایک ہے مالدار طبقہ. ہمیشہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں تینوں پائے جاتے ہیں. ہم میں سے جو کوئی تنگی اور غربت کی دن گزار رہے ہوں ان کو بھی صحابہ کرام کے غربا کو سامنے رکھ کر اپنا منصوبہ بنانا چاہیے. جو متوسط ہیں متوسط صحابہ کو سامنے رکھ کر اپنا نظام العمل بنانا چاہیے. جو مالدار ہیں مالدار صحابہ کو، بادشاہ صحابہ کو، بہت سے صحابہ بادشاہ وقت ہوئے، بادشاہ صحابہ کو سامنے رکھ کر کے اپنا لاہ عمل بنانا ہے. یاد رکھیے مرد ہوں یا عورتیں، غریب ہوں یا متوسط یا مالدار، سب کا عمل صحابہ کرام کے عمل کی موافقت پر قبول کیا جائے گا. اس کے موافق ہو تو قبول کیا جائے گا اور اس کے خلاف ہو تو اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہود و نصارہ کامیابی کی باتیں کر رہے ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان اے نبی کے صحابہ تم لوگ لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پائیں گے، اور اگر تمہارے ویسا ایمان نہیں لائے تو وہ ہدایت نہیں پائیں گے. ایمان کا معیار، ایمان کی مثال، ایمان کی ترازو اور پیمانہ وہ صحابہ کا ایمان بنایا گیا. عمل کا پیمانہ بھی صحابہ کا عمل بنایا. صحابہ کرام کے عمل کو سامنے رکھ کے دیکھو بھئی، مالدار صحابہ مال سے اپنا تعلق کتنا رکھتے تھے، مال دینے والے سے اپنا تعلق کتنا رکھتے تھے. ہمارے پاس مال تو آ گیا، لیکن مالدار بننے پر کیسے جینا چاہیے اس کا طریقہ ہمیں نہیں آیا،
اس لیے کہ ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، اہل دنیا کو دیکھا کہ وہ مالدار بنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پیسہ بہت آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا زمانے میں۔ تو اہل زمانہ پیسہ بہت آتا ہے تو دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، خدا کے باغی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی ویسے ہی ہونے لگے۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے اور یہ سوچتے کہ اللہ کا کرم ہے، ہماری دعائیں قبول ہوئیں، اس نے ہم پر کرم فرمایا، ہمارے لیے مال کے دروازے کھولے اور ماشاءاللہ پیسہ آتا جا رہا ہے اور ہم مالدار بنتے چلے جا رہے ہیں، تو اب ہمارے لیے دوسرا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ مالدارانہ زندگی ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ تو جواب یہی ملے گا دین سے کہ وہ صحابہ کے مالداروں کو دیکھو اور ویسے تم مالدار بن جاؤ، اس لیے کہ مالدارانہ زندگی کے لیے بھی اللہ نے اسوہ رکھا ہے، نمونہ رکھا ہے۔ ہمارے نبی تو کبھی مالدار زندگی گزارے نہیں، کیونکہ آپ نے اسے اپنی شان کے لائق نہیں سمجھا، لیکن امت کے لیے گنجائش دی تو پھر مثال چاہیے تھی، تو اللہ پاک نے ان کے اصحاب میں مثال بنائی، ورنہ آپ کو تمول اور مالداری کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں براہ راست نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے تو کبھی مال رکھنا گوارا ہی نہیں فرمایا، اور خود آرام بھی پسند نہیں کیا، نہ بستر میں نبی نے آرام پسند کیا، نہ کپڑوں میں راحت پسند کی، نہ کھانے میں راحت پسند نہیں کی۔ چاہتے تو خدا سب سے زیادہ ان کو دیتا، لیکن انہوں نے پسند نہیں کی، اپنے لیے بالکل پسند نہیں کی۔ لیکن ان کا مقام کون حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کو اور اپنی امت کو منع نہیں فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے منع نہیں ہے، لیکن میں تو وہ اعلیٰ درجہ زندگی کا گزاروں گا کہ جب مجھے آخرت کی معرفت اور دنیا کی حقیقت معلوم ہے، تو جس کو آخرت اور دنیا کی حقیقت کا پتہ ہو اور جتنا مضبوط پتہ ہو، اس کا دنیا سے تعلق اتنا ہی کمزور ہوگا، اتنا ہی کمزور تعلق دنیا سے ہوگا۔ اس لیے نبی تو اس مقام پر تھے کہ عین الیقین سے دنیا کی حقیقت دیکھ لی تھی، تو اس لیے نبی اپنے مقام پر تھے، مگر امت اس مقام پر ایمان کے نہیں پہنچ سکتی۔ تو آپ نے کہا تم لوگوں کو منع نہیں کرتا، تم اچھا کھاؤ، تم اچھا پہنو، تم کمالو، تم اپنی زندگی گزارو، خدا کی تقدیر سے راضی۔ نہیں دیا اللہ نے تو غم نہ کرو، دیا تو کھاؤ کماؤ، میں منع نہیں کرتا۔ تو امت کو منع نہیں کیا کیونکہ امت کا یقین نبی کے یقین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہم کو منع نہیں کیا۔ مگر اب صحابہ میں مثال آئے گی۔ اب بھائی سنت کے مطابق مالدار زندگی کیسے گزاریں؟ تو اگر آپ نبی کو دیکھیں گے صحابہ مال ہی نہیں تو کیا نمونہ ملے گا؟ تو نبی کی تربیت مالدار صحابہ کو ہوئی ہے، اس لیے جو مالدار صحابہ تھے وہ بھی نبی ہی کا عکس جمیل تھے، اس لیے ان کو دیکھو، ان کو دیکھ کر اپنے تمول کا زمانہ گزارو کہ کبھی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت سے ہمیں کم کر دے، تو پھر متوسط صحابہ کو دیکھو کہ بھئی ان حالات میں متوسط صحابہ کی کیسی زندگی تھی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت کہ اس نے ہمیں تنگی میں ڈالنا مناسب سمجھا، تو بے شک اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں ہماری فہم و عقل سے بہت بلند ہیں، وہ اچھا ہی ہے وہ جو کرتے ہیں، لیکن ہم تو کچھ تنگی میں پریشانی میں آ گئے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جز معاش اور تنگ زندگی گزارنے والے صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا اور وہ کیسے جیتے تھے، اسے دیکھ لینا ہوگا۔ تو تین ہی حالتیں ہوں گی نا، یا تو انتہائی تنگی، یا درمیانہ زندگی، یا بہت پیسے کی زندگی۔ صحابہ میں تینوں موجود ہیں، یہ طبقہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ اگرچہ کہ تنگی کی زندگی گزارنے والے صحابہ تعداد میں سب سے زیادہ ہیں اور متوسط زندگی گزارنے والے ان سے کم ہیں، اور مالدار زندگی گزارنے والے گنے چنے صحابہ ہیں۔ لیکن اسوہ تو ضرور چاہیے تھا نا صحابہ کرام کے اندر، اس لیے اللہ پاک نے کچھ کو وہ بھی عطا فرما دیا اور کچھ کا مقدر وہ بھی بنایا، باقی اکثریت نبی کی موافقت میں جی رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے نبی کا اسوہ زیادہ پسند کر لیا تھا، اس لیے جواز کو چھوڑ دیا اور اعلیٰ درجے کو اختیار کر لیا انہوں نے۔
تو میرے دوستوں اور ماں بہنوں، مالدار صحابہ جب ہم دیکھتے ہیں، مثلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور 2 بیٹیوں سے داماد ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ ایک بیٹی کی سے شادی کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی سے شادی کر دی، اور داماد ایسا آنکھوں کی ٹھنڈک تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک مجھے 100 بیٹیاں دیتا اور ایک کے بعد ایک عثمان کی زوجیت میں انتقال کر جاتے تو سب کو ان سے ہی بیاہ دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایمان سے، ان کے دین سے، ان کے اخلاق سے اتنے خوش تھے۔ کامل الحیا کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، اور سابقون الاولون میں ہیں۔ ابتدائی دور میں صدیق اکبر نے جن لوگوں کو تیار کیا تھا مسلمان بننے کے لیے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور وہ اس وقت سے مسلمان ہو کر ہمیشہ وفادار نبی کے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کاروبار کا بہت سلیقہ عطا فرمایا تھا، تو بڑا کاروبار کیا تھا۔ پہلے بھی کاروبار ہی کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی وہ تاجر ہی تھے، اسلام کے بعد بھی تجارت کو جاری رکھے ہوئے تھے، اور ان کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا تھا۔ مدینہ گئے تو وہاں بھی ان کا بزنس چلتا رہا، خوب کمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کو کما کما کر جمع کیا، بہت مال ان کے پاس تھا، اور اس مال کی وجہ سے ان کی صفت غنی بڑھ گئی۔ ہم کہتے ہیں عثمان غنی، غنی کا کیا مطلب؟ ان کا نام تھوڑا ہی تھا غنی، غنی تو اصل اللہ کا نام ہے، لیکن عربی زبان میں جس کے پاس مال بہت ہو اس کو غنی کہتے ہیں، اس کو غنی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ میں بہت پیسے والے صحابی تھے، بہت پیسے والے صحابی تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مال تو خوب کمایا، تجارت سے کبھی غفلت نہیں برتی، لیکن اس مال کے کمانے میں نیت حضرت عثمان کی ہمیشہ یہ رہی کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینکڑوں ہزاروں سے تعلق ہے، اور لوگ ان کے پاس اپنی مجبوریاں لے لے کر آتے ہیں، اور وہ اٹھا اٹھا کر جو کچھ اللہ نے دیا ہے ان کو دیتے ہیں، اور ان کو خوش کر کر کے خوش ہوا کرتے ہیں، مگر آپ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تجارت نبی فرمایا کرتے تھے نبوت کے بعد وہ بھی بند ہو گئی۔ نبی کے زمانے میں بیت المال میں بھی کچھ زیادہ خزانہ نہیں، تو حضرت عثمان نے کہا میرا خزانہ یہ نبی کا خزانہ ہے، کماتا رہوں گا، اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا تھا کہ اللہ کے رسول عثمان کے پاس جو کچھ دولت ہے یہ آپ جب چاہیں استعمال فرما سکتے ہیں، آپ کو اس میں پورا اختیار حاصل ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر نہیں رکھتے تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، دنیا آپ کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتی تھی، آپ کی نظر حضرت عثمان کے مال پر بھی نہیں تھی، اپنی ذات کو تو کبھی نبی نے حضرت عثمان کے مال سے فائدہ نہیں اٹھایا، البتہ دوسروں کو ضرورت پڑی، اپنے پاس اس وقت نہ ہوا تو فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ، اور یہ بات اتنی معروف ہو چکی تھی کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ عثمان کے خزانے سے تمہارا کام بن جائے گا بس۔ اور حضرت عثمان بھی اس معاملے میں اس قدر بیدار مغز تھے کہ ان کے گھر پہ کسی وقت بھی کسی نے آ کے دستک دی، کیا بات ہے بھئی کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، اچھا آؤ اندر آؤ۔ گھر میں لے جاتے تھے، ان کا ایک خزانہ تھا، کمرے میں دولت رہتی تھی سب، اور وہاں فرماتے تھے تمہاری کیا ضرورت ہے اس میں لے لو، اور بھیج دیتے تھے۔ تفصیل پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی حضرت عثمان کو، سمجھتے تھے کہ میرے گھر نبی نے کسی کو بھیجا ہے تو اس بھروسے پر بھیجا ہے کہ اس کی تکلیف اس وقت وہ نہیں پوری کر پا رہے ہیں، یہ میرا امتی کر دے گا بس۔
اس امید پر، اسی لیے کر دیا کرتے تھے، اور خود عیش و عشرت نہیں کی۔ روایات میں آتا ہے ایک کو بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ گئے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، دستک دینے سے پہلے ہی شام کا وقت تھا، گھر میں بات ہو رہی تھی، ان کے کان میں آواز پڑی۔ کبھی آدمی کوئی بات ذرا سختی سے بولتا ہے یا ڈانٹتا ہے تو آواز بلند ہو جاتی، باہر بھی سنائی دیتی۔ تو وہ کہہ رہے تھے اپنی بیوی سے کہ دیکھو میں تم کو بار بار کہتا ہوں کہ جب ضرورت نہ ہو چراغ کی لو کم کر لیا کرو، اس وقت کیا ضرورت ہے، بس گھر میں روشنی چاہیے تھوڑی سی، تو تھوڑی لو لگ پر بھی چراغ جلا سکتے ہو، تیل بلا وجہ کیوں ضائع کرتے ہو، کیوں بلا وجہ، اللہ حساب لے گا، اللہ کو حساب دینا ہے، تیل بلا وجہ کیوں ضائع کرتے ہو، جب ضرورت ہو تو لو بڑھا دو تو روشنی بڑھ جائے گی، اور جب ضرورت نہیں ہے، کھا نہیں رہے پی نہیں رہے سونا ہے تو کم کر دینا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ جیسے رات میں سوتے ہیں تو بیڈ لائٹ جو ہے وہ کھول لیتے، کیوں، اس وجہ سے کہ بھئی اب پڑھنا نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، تو کیا جو واسطے بڑی لائٹ کی ضرورت ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو اس زمانے میں لو بڑھا لیتے، لو گھٹا دیتے، یعنی لو اونچی کر دیتے تو روشنی بڑھ جاتی، کم کر دیتے تھوڑی روشنی ہو جاتی۔ تو اس پر اپنی اہلیہ پہ خفا ہو رہی تھی، بھئی میں بار بار تم کو توجہ دلاتا ہوں کہ جب ضرورت نہ ہو تو چراغ کی لو کم کر لیا کرو، کیوں بلا وجہ تیل جلاتے ہو، اس کا حساب ہوگا اللہ کے۔ تو اب جو بیچارہ اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ایسا کنجوس آدمی کہ چراغ کی لو بڑھانے پر بھی خفا ہو رہا ہے، اب اس سے کیا مجھے ملے گا، میں کیا حاجت پوری کر کے جاؤں، لیکن چونکہ نبی نے بھیجا تھا تو ملے بغیر تو نہیں جا سکتے تھے، تو اس لیے دستک دی۔ حضرت عثمان نے دروازہ کھولا، فرمایا کیسے آؤ، اللہ کے نبی نے بھیجایا، میں کوئی ضرورت سے آیا تھا تو آپ کے پاس بھیج دیا۔ اچھا، گھر میں لے گئے، ابھی وہی ان کا کمرہ تھا، مال جہاں رہتا تھا وہاں اس کو پہنچا دیا، کہا تمہاری کیا ضرورت ہے، لے جاؤ اس میں سے۔ تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، پھر اس نے کچھ ضرورت لی، حضرت عثمان نے فرمایا بھائی تکلف مت کرو، جو ضرورت ہے لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، بالکل اتنا اللہ نے مال دیا ہے، جو ضرورت ہے لے جاؤ تمہاری۔ اور تھوڑا لے لیا اس نے، پھر وہ مطمئن ہو گیا تو اس کو روانہ کر دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے دولت تو کمائی، صحابہ کے مالداروں نے پیسہ کمایا، دولت جمائی، لیکن اس کو اپنے عیش و عشرت میں استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ کے بندوں کی حاجت براری میں استعمال کیا۔ اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں تو فراوانی سے استعمال کیا۔ لے جانے والے سے یہ نہیں کہا کہ اتنا کیا کرے گا، تھوڑا لے جا بس، یہ نہیں کہا، لیکن گھر کے معاملے میں یہ کہا بھائی حساب کتاب سے خرچہ کرو، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو خرچے کا بھی حساب دینا ہے۔ سب پرچے ایک ہیں، نماز کا ایک پرچہ ہے، روزے کا ایک پرچہ ہے، زکوٰۃ کا ایک پرچہ ہے، حج کا پرچہ ہے قیامت میں، لیکن مال کے دو پرچے ہیں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، دو سوال ہے مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، اس کا بھی پہلے حساب دینا پڑے گا، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ کمائی بالکل حلال تھی اور بالکل جائز و درست کمائی تو بھی بات ختم نہیں ہوگی، فیما انفقہ، صرف کہاں کیا تھا اس کا حساب دو، تو آمد کا بھی حساب ہوگا، خرچے کا بھی حساب ہوگا۔ دو پرچے ہیں مال کے، ہم سمجھ رہے ہیں سب سے آسان تو مال ہے، کماؤ جماؤ سب سے آسان مال ہے، نہیں، سب سے مشکل مال کا پرچہ ہے، سب میں ایک سوال ہے اور مال میں دو سوال، آیا کدھر سے، پہلے اس میں بھی اللہ کو صحیح ثابت کرنا پڑے گا، سب حلال تھا اور سب شریعت کے مطابق میں نے کمایا تھا، کوئی ظلم نہیں ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، سب کا سب بالکل حلال مال ہے، چلو اس میں پاس ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی ابھی ٹھہرو، ابھی قدم نہیں ہل سکتے یہاں سے، پھر کیا ہے، فیما انفقہ، صرف کہاں کیا وہ بھی حساب دو، کہاں کہاں خرچ کیا یہ پیسہ بتانا پڑے گا۔ اللہ، یہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے میرے دوستو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے،
یہ ہمارے نبی کا فرمان کہہ رہا ہے. ہل نہیں سکتے قدم وہاں سے اللہ کے سامنے سے. لا تزال قدم ابن آدم حتی تسأل عن 5. 5 باتیں جواب دینے سے پہلے ہل نہیں سکتے وہاں سے. چپک لے گی زمین. کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے سامنے. چھوڑے گی نہیں زمین پیروں کو، بھاگنے بھی نہیں دے گی، کھسکنے بھی نہیں دے گی، زمین پکڑ لے گی نیچے سے. اللہ 5 سوال کر رہے، جواب دے پہلے اللہ کو. سوالوں کا جواب کے بعد ہل یہاں سے، اس سے پہلے نہیں ہل سکتا. لا تزال قدم ابن آدم حتی تسأل عن 5. نبی یہ نہیں فرما رہے کہ وہ قدم ہلائے گا نہیں، نبی یہ فرما رہے قدم ہلے گا نہیں قدم ہی کہیں نہیں ہٹے گا، وہی کھڑا رہے گا. بولو پورے 5 جواب دو اللہ کو، اور اس میں پاس ہونا شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے سوالات ہیں، کوئی نہیں وہاں پر نہیں مار سکتے، کوئی مدد نہیں کر سکتا. ایسا دن ہے اور ایسا وقت ہے. ماں باپ، بھائی بہن، اعزاء اقربا کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ فرما رہے ایسا دن جب کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اپنے باپ سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرے گا، اپنی بیوی سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرے گا، اپنے بھائی سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرے گا. اللہ فرما رہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، ان میں سے ہر ایک کا، یعنی محشر میں موجود تمام انسانوں کا، ان میں سے ہر ایک کی ایک شان ہوگی جو دوسرے سے اس کو بے نیاز کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ قیامت میں آدمی سر سے پیر تک برہنہ وجود میں آئے گا. کفن وفن تو سب گل گئے ہوں گے قبر میں، اب انسان کا جسم بھی گلا ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو انسان کے ذرات پھر سے جڑ کر کے پھر وہی انسان کامل بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، نفخہ ثانیہ، دوسرا سور، قرآن میں 2 سوروں کا ذکر ہے، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ. نفخہ اولا جس دن پھونکا جائے گا، اس دن جتنے لوگ روئے زمین پر زندہ رہے ہوں گے وہ سب مر جائیں گے، ان کی روحیں سلب ہو جائیں گی، وہ سب مر جائیں گے. سب مریں گے تو ان کو دفنائے گا کون؟ تو ان کو کوئی دفنائے گا نہیں، زمین خود پھٹے گی اور ان کو نگل لے گی. اب جو پہلے سے ہمارے ہاتھوں سے دفنائے گئے لوگ ہیں وہ بھی اندر ہیں، اور جو اس دن تھے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت دینے کے بعد زمین نے اس کو ہضم کر لیا تھا، وہ بھی اندر چلے گئے. تو اب یہ جو زمین کا کرہ ہوگا، یہ آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کا خزانہ بن جائے گا، سب اس کے اندر ہوگی. پھر یہ زمین اللہ کے حکم سے سیدھی کر دی جائے گی. اب تو مدور ہے، گول ہے، راؤنڈ ہے، اس دن اللہ سیدھی کر دیں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی. تو اب یہ جو گول نہیں رہے گی، بالکل سیدھی ہو جائے گی، مسطح. دوسرا سور پھونکا جائے گا. جب دوسرا سور حضرت اسرافیل پھونکیں گے، ہمارے نبی نے خبر دی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اسرافیل بیل کی سینگ کی طرح کوئی چیز اپنے منہ میں لیے حکم رب کے منتظر ہے. جس وقت اللہ فرمائیں گے سور پھونکو تو وہ اس میں پھونکیں گے. کیا شان ہوگی ہمیں نہیں معلوم. اس میں پھونکیں گے، پہلی دفعہ پھونکیں گے، ہر زندہ مر جائے گا، موت کا مزہ چکھے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. اور جب دوسری دفعہ پھونکیں گے تو اس زمین کے اندر جمع کوئی بھی غائب نہیں ہے.
کوئی بھی باہر نہیں ہے، سب زمین کے اندر جمع ہیں اور سب زمین کے خول میں گرفتار ہیں، سب موجود ہیں اندر۔ دوسرا نفخہ ہوگا تو نفخہ ثانیہ کے ساتھ ہی اس سیدھی کر دی گئی زمین پر لوگ ایسے نکلنا شروع ہوں گے اپنے سر کی طرف سے جیسے بارش کے بعد سبزہ زمین میں سے باہر نکل آتا ہے، ایسے نکلنا شروع ہوں گے۔ دھیرے 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 سر نکلے گا، دھڑ نکلے گا، آہستہ 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 آہستہ، بس جب پیر آ جائیں گے زمین کے اوپر تو سب کے سب محشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے، سب کے سب محشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ایسا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت بڑی انتظامیہ بنانے کی ضرورت نہیں، لاؤ سب بندوں کو میرے سامنے کھڑا کرو۔ اور اگر اللہ دنیا کے سسٹم سے کرے گا تو اس سسٹم سے تو کروڑوں سال میں لوگوں کو جمع کیا جا سکے گا۔ اللہ اپنی قدرت والے سسٹم سے کرے گا، اسباب والے سسٹم سے نہیں کرے گا۔ سور پھونکو، سور پھونکتے ہی بس زمین کے اوپر اچانک سب نمودار ہو جائیں گے، سب زمین کے اوپر اچانک نمودار ہو جائیں گے اور سب کے سب ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت میں ابھی ان کے بدن بنے ہیں، مٹی، خاک، آگ، ہوا، پانی، عناصر اربعہ جس سے مخلوق بنی ہے اور انسان بھی اسی سے بنا ہے، وہ سب منتشر ہو گئے تھے مرنے کے بعد۔ اب اللہ کے حکم سے سب مجتمع ہو جائیں گے اور کچھ بندے وہ بھی ہوں گے جن کے منتشر نہیں ہوتے، قیامت تک اللہ ان کے ابدان مٹی پر حرام کر دیتا ہے اور مٹی ان کے بدن کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ کچھ نیک بھی ایسے لوگ ہیں جن کے بدنوں کی بھی اللہ حفاظت فرما رہے ہیں اور کچھ برے لوگ بھی ہیں جن کے ابدان کی اللہ حفاظت فرما رہے ہیں۔ فرعون سے اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ ہم تیرے بدن کو دوسروں کے لیے آیت بنا دیں گے، اب ایمان تیرا نہیں قبول کریں گے۔ اب تو ایمان لا رہا ہے، جب میں ڈبا دیا تجھے، اب ڈبکیاں کھاتے کھاتے آمنت برب ہارون و موسیٰ کہہ رہا ہے، اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، اب تو ختم ہو گئی بات۔ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج میں تیرے جسم کو بھی محفوظ کر دوں گا، جسم کو بھی نجات دے دوں گا ہلاک ہونے سے، باقی رکھوں گا تیرے جسم کو۔ کیوں؟ لتکون لمن خلفک آیہ، تیرے بعد آنے والا ہر فرعون تجھے دیکھ کے سبق حاصل کر لے، اس لیے میں تجھے باقی رکھوں گا۔ اللہ نے باقی رکھا ہوا، آج تک بھی باقی رکھا ہوا ہے، اللہ پاک رکھیں گے قیامت تک۔ جب انہوں نے فرمایا ہے تو ان کا فرمان ہو کر رہنے والا ہے، ہو کر رہے۔ تو کچھ بروں کو ابھی بچا کے رکھا ہے، وہ زمین میں بھی کتنے ایسے ہوں گے اللہ نے ان کے، ان سرکشوں کے، ان باغیوں کے، ان خدائی کے دعوے دار ظالموں کے جسم بچا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی نہ کبھی یہ دنیا اتھل پتھل ہوتی رہتی ہے اور سائنس کہتی ہے کہ سمندر پہلے ادھر تھا جدھر اب آبادی ہے، اور آبادی ادھر تھی جدھر اب سمندر ہے، وہ ہٹتے 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 ادھر آتا ہے، یہ ہٹتے ہٹتے ادھر جاتی ہے۔ تو کیا کیا ہوتا رہتا ہے سب مانتے ہیں۔ صحرائیں جو لاکھوں میل پر پھیلے ہوئے ہیں، ان صحراؤں کا کیا حال ہے؟ آج ادھر آبادی ہوتی ہے، کئی برس گزرتے ہیں تو صدیوں کے بعد ادھر کی ساری ریت اڑ کے ادھر چلی جاتی ہے، تو یہ کھنڈر نکل آتے ہیں باہر، پھر لوگ ادھر کھنڈر بن جاتے ہیں، ادھر آباد ہوتے ہیں، پھر ادھر کھنڈر بن جاتے ہیں، ادھر آباد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس اتھل پتھل میں جو وہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو کرتا آ رہا ہے اتھل پتھل، اس میں اللہ دکھا رہا ہے کہ صالحین، قانتین، اللہ کے محبوب بندے بھی بہت سے بچا کر رکھے گئے ہیں زمین میں، ان کے ابدان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور اللہ کے بہت سے باغیوں کو بھی بچا کے رکھا گیا ہے، ان کے ابدان کی بھی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، لیکن بہرحال بہت سے